الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ہم انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہاراں رمضان ٹرانسمیشن کے اندر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ یکم رمضان المبارک سے چاند رات تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ مختلف موضوعات پر علماء کرام گفتگو فرماتے ہیں۔ تمام صبح بہاراں رمضان ٹرانسمیشن کے سامعین و ناظرین آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آج صبح بہاراں رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آنکھ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف
بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیرہ جو بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیرہ جو بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ہمارے پاس آج بیان کے لیے جو شخصیت، جو ہستی موجود ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ مولانا طارق سیالوی صاحب، آج وہ ہمیں اخلاق حسنہ کے موضوع پر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا طارق سیالوی صاحب کو کہ وہ اپنے مواعظہ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی پاک سرور کائنات، جان کائنات، فخر آدم بنی آدم، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے ماہ مبارک رمضان شریف کے اندر اس بابرکت گھڑیوں میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشادات اور آپ کے قرآن کی تلاوت سمجھنے سمجھانے کا موقع عطا فرمایا۔ میں مشکور ہوں انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل، جو کہ روزانہ صبح بہارا کے نام سے پروگرام اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سلسلے میں مزید برکتیں عطا فرما کر ان کو مالا مال فرمائے۔ آج میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ میرے اور آپ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن اخلاق، جس کو ہم حسن اخلاق کے نام سے یاد کرتے ہیں، اخلاق حسنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عقائد اور عبادات کے بعد جس کا سب سے زیادہ ذکر فرمایا گیا ہے وہ ہے حسن اخلاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں امت کے لیے کیا تعلیمات فرمائی ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے
جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ حسن کا معنی ہوتا ہے، حسن کہتے ہیں اچھائی کو، خوبصورتی کو، اور اخلاق جو ہے وہ جمع ہے خلق کی، اور خلق کہتے ہیں عادت کو، خلق کہتے ہیں برتاؤ کو، اور خلق کہتے ہیں رویے کو۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چیت کرتا ہے، اس کی عادت کیسی ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا کلام کرنے کا انداز کیسا ہے، اور جب انسان اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حسن اخلاق کے بارے میں بے شمار آپ کے ارشادات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگر انسان ارشادات کو اپنائے تو انسان کی زندگی میں ایک بہار آ سکتی ہے، انسان کی زندگی سنور سکتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے، کہ انسان نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا اور سنانا اور اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا تو انسان طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہوتا گیا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی خوبصورت حسن اخلاق کے بارے میں بات نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نفس میں موجودہ کیفیت ایسی ہو کہ جس کے باعث انسان کی عقلی اور شرعی طور سے اس کے رویے میں، اس کے برتاؤ میں، اس کی عادات میں اچھے افعال اس سے سرزد ہوں، تو فرمایا کہ وہ سمجھے کہ میں حسن اخلاق کے رویے کے اوپر موجود ہوں، اور اگر ایسی عادات اس کی نہیں تو وہ سمجھے کہ میں برے اخلاق کا کیا ہوں، مالک ہوں۔ اور حسن اخلاق کا مفہوم سمجھنا ہو تو اس کا مفہوم تو بہت ہی وسیع ہے، اس میں طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ طرح طرح کی جو ہیں وہ چیزیں نقل کی گئی ہیں، کہ ایک انسان کسی انسان کو اس کی زیادتی کے بعد اس کو معاف عطا کرتا ہے، اس کو معافی دیتا ہے، تو یہ بھی اس کا حسن اخلاق ہے۔ اگر انسان علماء کی قدر کرتا ہے، علماء کا احترام کرتا ہے، علماء کی عزت کرتا ہے، تو یہ بھی انسان کا کیا ہوتا ہے، حسن اخلاق، اور اس کا اچھا اخلاق حسنہ ہے۔ اگر انسان چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، بڑوں سے محبت کرتا ہے، بڑوں سے شفقت کرتا ہے، تو یہ بھی اس کا کیا ہے، حسن اخلاق ہے۔ اور انسان جب علم کی بات کرتا ہے، علم کو بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کو بیان کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشادات لوگوں کو سناتا ہے، اور جو جہالت کی بنا کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو جاہلوں سے انسان جو اعراض کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ یہ بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور کسی کے ساتھ کسی کی پرورش کرتا ہے، کسی کی تربیت کرتا ہے، تو یہ بھی اس کو حسن اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، آپ سے کسی نے سوال کیا اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے ام المومنین، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو بتائیں کہ آپ کی عادات کیسی تھی، آپ کا رویہ کیسا تھا، آپ کا حسن سلوک کیسا تھا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے آپ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، کہ تو نے سوال کیا ہے کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کا حسن اخلاق اور نبی کی عادات کیسی تھیں، نبی کا رویہ کیسا تھا۔ فرمایا کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تم یہ مجھ سے نہ پوچھتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، اخلاق کے بارے میں سوال کرنے والے، تم قرآن پڑھو، قرآن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہے، کہ جس کے متعلق خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو
حسن اخلوق اچھے اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن کی تکمیل اور تتمیم کے لیے ہی مبعوث فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کے میزان میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی، جو سب سے وزنی چیز ہوگی، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تیرا اخلاق حسنہ ہوگا، کہ تم نے اپنے اخلاق کو کتنا سنوارا ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق کریمانہ ایسا تھا کہ جس کے بارے میں شاعر کیا خوب ہی فرما رہا ہے کہ تیرے خلق کو کیا عظیم کہا۔ شاعر کہتا ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو جمیل کیا، تیرے کوئی تجھ سا ہوگا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق حسنہ کے مالک تھے، اپنے تو اپنے ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر دیوانے تھے، بلکہ غیر مسلموں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے حسن سلوک کو دیکھا، آپ کی عادات مبارک کو دیکھا، آپ کے برتاؤ کو دیکھا، تو انہوں نے بھی اس چیز کی خواہش ظاہری کی کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا کے مسلمان فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب ایک وفد کو بھیجا، انہوں نے ایک آدمی کو پکڑ، اسامہ بن اسال کو جب پکڑ کر لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں، اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ سے مال لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے مال لے لیں اور مجھ کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک خون بہا شخص ہوں، اور اگر آپ میرے اوپر احسان فرما دیں تو میں آپ کا احسان کا شکر گزار بنوں گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو چھوڑ دیا، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، پھر یہی پوچھا، تیسرے دن آئے، پھر یہی پوچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ بن اسال کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ جب امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو چھوڑا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں چلا جاتا، چاہیے تو یہ کہا کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں چلا جاتا، اس نے فوراً مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک باغ تھا، اس میں جاتا ہے، وہاں جا کر اس نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد دوبارہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس رویے سے، آپ کی اس عادت سے، آپ کے اس حسن سلوک سے، آپ کے اخلاق حسنہ سے، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے میں اتنا متاثر ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور میں مسلمان ہو جاؤں۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد اس کو مسلمان فرما دیا۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ اخلاق حسنہ، آپ کے سنت مبارک یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اور زندگی گزارنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں جو ہیں ہم کو مہیا فرمائی ہیں، جب وہ نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، جب ہم صدقات و خیرات کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں یہ اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جیسے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدق و خیرات کرنے کے بعد ہمیں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ جی، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان کو سماعت کیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب خادم دین متین محب العلم والعلماء حاجی افضال اقبال صاحب، آپ کی یہ کوششیں، آپ کی یہ محبتیں، آپ کی یہ کاوشیں کہ بیٹھے تو جرمنی میں ہیں لیکن آپ کے وساطت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے، جس سے چاہے دین کی خدمت لے لیں جناب، لیکن آپ جرمنی میں بیٹھ کر دین متین کی خدمت کرنے کے لیے آپ جگہ جگہ پر کوشاں ہیں۔ الحمدللہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ اٹلی کے اندر بھی اسی طریقے سے محافل ذکر کا انعقاد ہوتا ہے، پھر جرمنی کے اندر بھی محافل ذکر کا انعقاد ہوتا ہے، ملتان شریف کے اندر جامعہ سعیدیہ کنز الایمان جو بچوں کا ادارہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، جس میں تقریباً 130 طلباء زیر تعلیم ہے، حفظ کرنے والے طلباء موجود ہیں۔ انشاءاللہ قریب درس انظامی کی طرف بھی قدم بڑھانے والے ہیں، اور بہت ہی جلد ملتان شریف سرزمین ملتان شریف کے اوپر للبنات کا ادارہ بھی کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بورے والا میں بھی محافل کا پاک کا انعقاد ہوتا ہے، اور گجرات کے اندر بالخصوص اسی طریقے سے رمضان المبارک میں بھی ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہوتا ہے، محرم شریف میں بھی ہوتا ہے، ربیع الاول شریف میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے دین کی خدمت لے لیں۔ قبلہ حاجی افضال اقبال صاحب، یہ ان کی بڑی محبتیں ہیں علماء کرام سے کہ جہاں کہیں بھی ان کی دوستی ہے، ان کے جاننے والے ہیں، تو اکثر علماء کرام ہیں، اور علماء کرام سے بیٹھ کر ایک ہی تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دین کی خدمت کریں، کسی طریقے سے ہم دین متین کی خدمت کریں۔ ہمارا کام تو یہی ہے جناب جی، علماء کا یہ کام ہے۔ تو علماء کے ساتھ شانہ بشانہ رہنے والے جناب چیئرمین انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل جناب حاجی افضال اقبال صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، زندگی میں برکت عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے، کہ ان کی یہ محبتیں ہیں جو پوری دنیا تک یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ پہنچاتے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کے جو انچارج ہے مرزا عامر صاحب، ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی محبتیں جناب جی، جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو الحمدللہ یہ انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت جو دین کا کام ہو رہا ہے یہ ان کے وساطت سے ہوتا ہے جناب جی، ورنہ ہم تو ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں، لیکن ان کی وساطت سے پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کسی کو بھی کسی موضوع پر اگر کسی کو کوئی علم کی طلب ہو تو انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے پیج پر الحمدللہ تمام قسم کے موضوعات، کافی سارے موضوعات ان کے اوپر موجود ہیں۔ تمام صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے سامعین و ناظرین کی خیر فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب پھر انشاءاللہ کل تک پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ عز و جل۔